السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام ہے عثمان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ آف مسٹریز یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آئنسٹائن کے نام سے تو ہم سب ہی واقف ہیں۔ اس کا شمار دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ میں کیا جاتا ہے۔ اس نے دنیا کے سوچنے کے نظریے کو ہی بدل دیا تھا۔ یہ دنیا کو جس نظر سے دیکھتا تھا ہم میں سے کوئی اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے جدید دور کی سائنس میں بے انتہا کام کیا اور آج ہم اسی کی کوششوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو میں اس کی زندگی کے بارے میں نہیں بلکہ اس حیرت انگیز واقعے پر بات کرنے جا رہا ہوں جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جو کہ آئنسٹائن کے مرنے کے بعد پیش آیا، یعنی کہ اس کا دماغ چرا لیا گیا تھا۔ دوستوں، یہ کیا کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 17 اپریل 1955 کو اس کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور اس وقت یہ دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں موجود تھا۔ اس وقت اس کو وہاں کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا، لیکن اگلے ہی دن اس کی ہاسپٹل میں موت ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر 76 سال تھی اور اس کی موت کی وجہ ہارٹ فیلئر تھی۔ آئنسٹائن کی موت کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن ہاسپٹل میں کچھ اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ دوستوں، جس دماغ سے آئنسٹائن نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اسی دماغ کو کوئی چرانے والا تھا۔ ڈاکٹر تھامس آروے نامی ایک ڈاکٹر اس وقت آئنسٹائن کی باڈی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے اس کی موت کی وجہ جاننے کے بعد کچھ ایسا کیا جس کا کسی کو وہم و گمان ہی نہیں تھا۔ اس نے آئنسٹائن کے سر سے اس کا دماغ نکال لیا اور اس کے ساتھ تجربے کرنے لگا، جس کو اس نے ناپا اور اس کا وزن کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کو اس چیز کی اجازت ملی ہے اور اس کے دماغ پر اسٹڈی کی جانی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر تھامس جھوٹ بول رہا تھا۔ ڈاکٹر تھامس کوئی برین اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ اس کا کام صرف اس کی موت کی وجہ معلوم کرنی تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آئنسٹائن کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دماغ کو نکالا جائے اور اس پر اسٹڈی کی جائے۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کو نکالنے کے بعد اس کو ایک جار میں بند کر دیا اور اس کو پریزرو کر دیا۔ اس کے بعد یہ آئنسٹائن کے بیٹے ہینس آئنسٹائن کے پاس گیا اور اس نے اس کو منانا شروع کر دیا کہ یہ آئنسٹائن کے دماغ کو نکالنا چاہتا ہے اور اس پر سائنٹیفک اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ آئنسٹائن کا دماغ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ کافی منانے کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اسی کے 3 دن بعد دنیا کے مشہور اخبار دی نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی کہ ڈاکٹر تھامسن نے آئنسٹائن کے بیٹے سے اجازت لے کر اس کا دماغ نکال لیا ہے۔ یہ خبر اشائع ہوتے ہی پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ یہ سب لوگ اس ہاسپٹل میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ سب لوگ ڈاکٹر تھامس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کا دماغ ڈاکٹر تھامس کے پاس تھا، جو کہ وہ اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن وہ کبھی ہاسپٹل پہنچا ہی نہیں۔ ان دنوں موبائلز وغیرہ تو تھے نہیں، تو اس سے بات کرنا ناممکن تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ پر بہت پریشر تھا، تو ہاسپٹل نے ڈاکٹر تھامس کو سسپینڈ کرنے کا آرڈرز جاری کر دیے۔ اس کو ہاسپٹل سے تو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن آئنسٹائن کا دماغ اسی کے پاس تھا، جو یہ اپنے ساتھ ہی لے اڑا تھا۔ ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے لے کر یونیورسٹی آف پنسلوینیا چلا گیا، جہاں اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر آئنسٹائن کے دماغ کے 1000 سے زیادہ ٹکڑے کر لیے۔ کچھ ٹکڑے اس نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر کو بھجوا دیے، جس کو اس نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور باقی ٹکڑے اس نے گلاس جارز میں بند کر کے اپنے پاس ہی رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد وہ امریکہ کے شہر وسیتا چلا گیا اور وہاں یہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایک میڈیکل سپروائزر کی پوسٹ پر لگ گیا۔ اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو وہاں ایک کولر میں رکھ دیا۔ اگلے 20 سال تک یہ مختلف شہروں میں رہتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ بے شمار لوگ اس کو خط لکھتے کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ یہ خود بھی کوئی ریسرچ نہیں کر رہا تھا اور اس نے دماغ کو بس ایسے ہی پریزرو کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ دوسرے ڈاکٹرز کو ان کے خطوں کا جواب بھی تو نہیں دیتا تھا۔ اس دوران ایک صحافی کی ڈاکٹر تھامس سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بہت کہنے پر اس نے آئنسٹائن کا دماغ اس صحافی کو دکھا دیا، جو کہ ایک جار میں بند تھا، اور کچھ ڈاکٹرز کو اس کے کچھ ٹکڑے بھجوا دیے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 میں اس کی ملاقات آئنسٹائن کی پوتی کے ساتھ ہوئی۔ یہ اپنے ساتھ آئنسٹائن کا دماغ بھی اس کے گھر لے گیا تھا، جو یہ وہیں پر بھول گیا۔ آئنسٹائن کی پوتی نے اس کو یہ کہہ کر آئنسٹائن کا دماغ واپس کر دیا کہ یہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ دوستوں، ڈاکٹر تھامس کی موت 2017 میں ہوئی اور اپنی موت سے پہلے اس نے آئنسٹائن کا دماغ اس ہاسپٹل کو واپس کر دیا تھا۔ آئنسٹائن کا دماغ آج بھی امریکہ کے ایک میوزیم میں موجود ہے، جس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا آئیکن آ رہا ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔